3 माह قبل ذمہ داریاں سنبھالی، روز سنتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب، کہا کہ سنگین مسائل کے باوجود ہم مدد کے لیے پیرس کلب نہیں جائیں گے، ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا، مسائل سنگین ہیں مگر ہمیں ان کا حل نکالنا ہوگا۔ ملک کے میدانی علاقے آج بھی دھند کے زیر اثر، موٹر ویز اور ہائی ویز پر ٹریفک کی روانی متاثر، گاڑیاں سست روی کا شکار، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگا، ٹرینیں 6 گھنٹے تاخیر کا شکار، ایئرپورٹس پر بھی فلائٹ شیڈول بھی متاثر۔ محکمہ موسمیات کی آج سے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ دوسری جانب کراچی آج پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، آلودگی کی شرح 247 پارٹیکولیٹ میٹرز تک پہنچ گئی۔ میں نے کہا یہ اگر سازش ہو گئی کامیاب تو یہ معیشت کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ حسین حقانی کو ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا اور ہمیں نہیں پتا کہ ہائر ہوا ہے۔ وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب، رہتے ہوئے تو نہیں آنی نا۔ جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تو 178 روپے کا ڈالر تھا۔ وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ایک دم ملک ایسے گئے نیچے۔ عمران خان کہتے ہیں جنرل باجوہ نے امریکہ میں حسین حقانی کی خدمات حاصل کی، حسین حقانی ان کے خلاف کام اور جنرل باجوہ کو پروموٹ کر رہا تھا۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہونے کا ایک شخص ذمہ دار ہے، کہا تھا معیشت نیچے گری تو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا پنجاب میں بھی ان چوروں کو لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، عدلیہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سب سے طاقتور ہے، آڈیوز اور ویڈیوز نکالنے کا مقصد بلیک میلنگ کرنا اور گند اچھالنا ہے۔ سلیکٹڈ کے سہولت کار کو بڑی عزت سے خدا حافظ کہہ دیا، یہ جیالو کی کامیابی اور جمہوریت کا انتقام ہے۔ جیالو کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس جو بائیڈن کو دینا چاہتا ہے، آپ کو امریکہ نے ہی بلاول ہاؤس کی سازش نے نکالا۔ سلیکٹڈ کو آخری وارننگ ہے، پارلیمنٹ میں آئے اور سیاسی جماعتوں سے بات کرے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں خطاب، بولے سلیکٹڈ ماضی کا حصہ بن چکا، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ادارے کے سربراہ نے سیاست میں مداخلت سے توبہ کی، یہی جمہوریت کا انتقام ہے۔ عمران خان فوج کو سیاست میں گھسیٹنا اور اس کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کٹ پتلیوں نے بے نظیر کی برسی پر تماشا لگایا، پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا بلاول بھٹو پر جوابی وار، کہا آصف زرداری اور بلاول نے بھٹو کی سیاسی میراث کو مزارات میں دفن کر دیا۔ پیپلز پارٹی این آر او کے لیے بھٹو کی سیاست سے لاتعلقی کا اعلان کیا، اقتدار کے لیے زرداری اور بلاول جمہوریت پر ہر حملے کے سہولت کار بنے۔ وزیر اعظم کا ملک کی تمام سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر تبدیل کرنے کا عزم، کہا کہ اس سے ماہانہ 300 سے 500 میگا واٹ کی بچت ہوگی، مقصد درآمدی بل میں کمی لانا ہے جو 27 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعظم کا سولرائزیشن کانفرنس سے خطاب، وزیر اعظم نے تمام حکومتوں کو توانائی کے شعبے میں بے لگام گردشی قرضوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جو کہ تقریباً 2700 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں موجودہ معاشی بحران کے پیش نظر دیرینہ اصلاحات کا وقت آ گیا ہے۔ اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈا کی منظوری، کابینہ ای سی سی کے 21 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اسٹیٹ بینک کا 8 ماہ سے امپورٹ پر عائد سخت ترین پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ، 2 جنوری سے درآمدی اشیاء کی کلیئرنس اور ایل سیز کھولنے کی ہدایات جاری، کہا گیا گندم، کوکنگ آئل، فارماسیوٹیکل، جان بچانے والی ادویات اور سرجیکل آلات کے درآمد کے لیے ڈالرز پہلے دیے جائیں گے۔ سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر ہے، انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کا کہنا ہے اگر سیاستدان اکٹھے نہ ہوئے تو سب کی تباہی ہوگی، یہ وقت گزر گیا تو کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ عمران خان سمیت سب کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر تلا گنگ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے لیے اراضی منتقلی کا نوٹیفیکیشن جاری، چودھری پرویز الہی نے ڈسٹرکٹ کمپلیکس تلا گنگ کے لیے اراضی منتقلی کا نوٹیفیکیشن ایم پی اے حافظ اماریہ سر کو دیا، کہتے ہیں تلا گنگ کو ضلع کا درجہ دے کر وعدہ پورا کیا ہے، تلا گنگ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے لیے جلد تعمیراتی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ مزدوروں کا فیصل آباد میں 1 جنوری سے مزدور بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان، چیئرمین لیبر قومی موومنٹ کا کہنا ہے مزدور بچاؤ تحریک کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلائیں گے۔
لاہور میں آٹے کی قیمتیں آسمان پر، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ گندم مہنگی ہونے سے ملک میں آٹے کا بحران شدید ہوا۔ چکی آٹا بھی ایک ہفتے میں 10 روپے اضافے کے بعد 135 روپے کلو ہو گیا۔ ملتان میں چکی کا آٹا 130 روپے کلو تک فروخت۔ سستا آٹا سیل پوائنٹس پر محدود سٹاک کی وجہ سے شہری ریلیف سے محروم۔ لمبی لائنوں میں لگنے کے باوجود آٹا نہیں ملتا۔ پاکستان کو روس سے گیس کی درآمد کا معاملہ، دونوں ممالک کی رضامندی کے باوجود انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں۔ ماہرین کے مطابق 2 وجوہات کے سبب فی الوقت روس سے گیس کی بڑے پیمانے پر درآمد ممکن نہیں ہوگی۔ ایک وجہ گیس کی درآمدات کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی، دوسری وجہ گیس کے لیے موجودہ پائپ لائن سسٹم کی ناکافی صلاحیت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم روس سے گیس خرید بھی لیں تو اس کی ترسیل کا فوری آغاز ممکن نہیں۔ اس کے لیے طویل المیعاد بنیادوں پر معاملہ حل کرنا ہوگا۔ کراچی کا علاقہ سعود آباد تباہی کا شکار، حکام کی عدم توجہ کی وجہ سے لاکھوں مکین بنیادی سہولیات سے محروم۔ سعود آباد کی گلیاں اور سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں پینے کا پانی فراہم کیا جاتا ہے، نہ صفائی کا کوئی انتظام ہے۔ بلدیاتی ادارے نے علاقے کو کچرا کنڈی بنا دیا ہے۔ ممتاز مبلغ اور عالم دین مولانا طارق جمیل کو کینیڈا میں دل کا دورہ پڑا۔ طارق جمیل کے صاحبزادے یوسف جمیل کہتے ہیں والد اب خیریت سے ہیں، پریشانی کی بات نہیں۔ کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز 165 رنز بغیر کسی نقصان آگے بڑھا دی۔ ڈیوین کونوے اور ٹام لیٹھم کریز پر موجود۔ پاکستانی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 438 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ امریکہ میں بدترین برفانی طوفان، برف تلے دبے مزید درجنوں افراد اور گاڑیوں کی تلاش جاری۔ حکام کو ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سڑکوں پر سناٹے، ایئرپورٹس پر مزید 5000 سے زائد پروازیں منسوخ، لاکھوں مسافر پھنس گئے۔ نیو یارک میں ایمرجنسی نافذ، لاکھوں لوگ بجلی سے محروم۔ لوٹ مار کی اطلاعات پر ملٹری پولیس طلب کر لی گئی۔ سلامتی کونسل کا افغانستان میں خواتین پر پابندیوں پر اظہار تشویش، پابندیاں عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں سے متصادم قرار دے دیں۔ طالبان سے اسکول، یونیورسٹیز اور این جی اوز میں خواتین کی شمولیت پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ روس کا تیل کی قیمت $60 پر محدود کرنے والے ممالک کو فروخت بند کرنے کا اعلان، روسی صدر نے تصدیق کر دی۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت 3 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر ریکارڈ۔ امریکی خام تیل $79.6 اور برطانوی برینٹ $84.4 فی بیرل ہو گیا۔ 2022 بھی بہت سی شوبز شخصیات کی شادیوں کے اختتام کا سال رہا۔ سجل علی، احد رضا میر، عروہ حسین اور فرحان سعید کی طلاق کی خبریں ملی۔ فریال محمود اور دانیال راحیل، آمنہ بابر اور زاہد نون کی طلاق ہوئی۔ فیروز خان اور علیزے فاطمہ بھی شادی کا بندھن قائم نہ رکھ سکے۔